عورت صرف پیسہ چاہتی ہے۔ یہ افسانہ ان مردوں نے ایجاد کیا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ قبرستان کو قبرستان نہیں، محبتوں کا بازار کہنا چاہیے۔ ہر جگہ کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ خوبصورتی ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو وہ پا نہ سکے۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مطلبی رشتہ کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جب گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلاتا ہے، جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہاتھ کالے کرتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ مجبوریاں رات دیر تک جگاتی ہیں اور ذمہ داریاں صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ عورت سے محبت میں جسم ایک لازمی حصہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی محبت پاک ہے اور انہیں جسم سے کوئی غرض نہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پاک محبت صرف اللہ اور اس کے رسول یا والدین کے لیے ہے۔ عورت سے محبت کا تصور جسم کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے اور آپ اس کے بارے میں جسمانی خیالات نہیں رکھتے، یا تو آپ فرشتے ہیں یا پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر وقتی چونا لگا رہے ہیں۔ باقی جسم کی کشش ایک فطرتی عمل ہے، آپ اسے نکاح کر کے حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ سچی حقیقت ہے کہ عورت اور مرد میں جسم کی کشش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد عورت کو واقعی اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں
بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتیں، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ عورت کو اپنا آپ اتار کر دکھا دو، یعنی اپنا باطن جو تم اندر سے ہو، نہ کہ باہر سے، وہ عورت تمہاری دیوانی ہو جائے گی۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ عزت، احساس، پیار اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنے لگتا ہے۔ انجام: درخت آہستہ آہستہ اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ ہر وہ انسان آپ کا دشمن ہے جو آگے بڑھنے سے آپ کو روکتا ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایسے مرد کو دیکھ کر عورت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے جس کا لہجہ نرم ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے، یا پھر خود راستہ بن جائیے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ لوگ اندھیرے کے ڈر سے آپ کا ہاتھ ضرور پکڑیں گے، مگر پھر روشنی دیکھتے ہی چھوڑ دیں گے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ لوڈو سے ایک بات سیکھنے کو ملی ہے، جو گوٹی گھر پر رہے گی اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ جب نیت کچھ ہو اور عمل کچھ ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے گی اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔